بالآخر حضرت نے مکے سے اس حالت میں ہجرت فرمائی جس پر کفار انتہائی متحیر ہوئے اور اپنی ناکامی پر کفِ افسوس ملتے رہ گئے، اس لیے کہ حضرت کی آواز دور دراز مقامات تک پہنچ چکی تھی اور اس کے اثرات کا بھی انہوں نے اندازہ کر لیا تھا۔ لہٰذا اپنی اس عظیم ناکامی کے بعد انہوں نے یہی طے کیا کہ کسی طرح مدینے والوں کو ڈرا دھمکا کر حضرت کو ان سے واپس لے لیں۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے اپنی تدبیروں کے جال بچھانا شروع کر دیے۔ چونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اس عظیم بت خانے کے پروہت ہیں، اس لیے تمام قبائل عرب میں ہمارے خصوصی اثرات ہیں، لہٰذا معمولی آویزشوں ہی سے مدینے والے ہماری داب میں آ جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں گے، اور اس طرح بت پرستی کے خلاف یہ پھیلتی ہوئی تحریک دب کر رہ جائے گی۔ اس حقیقت کی طرف قرآن نے یوں اشارہ کیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، سورہ بقرہ آیت 217۔ اور یہ کفار تم سے اس لیے ہمیشہ لڑتے رہیں گے کہ اگر ذرا بھی قابو پائیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، یعنی کفار کا مقصد حقیقی تمہیں دین حق سے لوٹا کر بت پرستی کی طرف لے جانا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے تم سے برابر لڑتے ہی رہیں گے۔ چنانچہ اپنی عددی کثرت اور قوت پر نازاں کفار مکہ نے مدینے کے گرد و نواح میں تاخت و تاراج شروع کر دی۔ جو قافلہ بھی مکے سے شام جاتا اس کے ساتھ آزمودہ کار سپاہیوں کی ایسی جماعت ہوتی جو جاتے اور آتے نواحِ مدینہ پر اپنی قوت کا مظاہرہ مختلف انداز میں کرتے، جس کے باعث اہل مدینہ اور حوالی مدینہ میں رہنے والے مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہوتے۔ رسول اکرم کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ یہ ساری پریشانیاں میری وجہ سے ہیں، لہٰذا حضرت پر مدینے کے قرب و جوار میں رہنے والے قبائل کے لیے دفاع واجب و لازم ہوا۔ اسی لیے کچھ سرایا اور معمولی غزوات کا انتظام کرنا پڑا، جن کا مقصد ہرگز کوئی جنگ اور لوٹ مار نہ تھا، بلکہ غیر محفوظ قبائل کی حفاظت اور ان کے خوف و دہشت کو دور کرنا تھا۔ قرآن کریم نے ان حالات کی طرف یوں اشارہ کیا ہے، وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، سورہ نساء آیت 84۔ اور اے رسول، اللہ کی راہ میں قتال کرو اور اس کی تکلیف بس تمہیں کو دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو بھی دفاع کی طرف متوجہ کرو، خدا کافروں کے زور کو روک دے گا، اور خدا کا زور سب سے زیادہ ہے اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ ان تمام سرایا و غزوات میں حضرت نے یہ اہتمام فرمایا کہ جو لوگ ان کارروائیوں میں شریک ہوں ان کی اغلب تعداد مہاجرین میں سے ہو، البتہ انصار میں سے اگر کوئی مصر ہوا تو اس کو بھی بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اقدامات محض مدافعانہ تھے، نہ کہ جارحانہ۔ اس حقیقت کی طرف قرآن نے یوں اشارہ فرمایا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، سورہ نساء آیت 90۔ اور اگر اللہ چاہتا تو کافروں کو تم پر مسلط کر دیتا، پس وہ تم سے ضرور لڑتے، تو اگر یہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہارے پاس صلح کا پیغام بھیجیں، تو ایسی صورت میں خدا نے تمہارے لیے ان کو نقصان پہنچانے کی کوئی راہ نہیں رکھی ہے۔ مذکورہ آیات سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ کفار مکہ نے مدینے میں بھی حضرت کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا اور برابر مختلف پریشانیوں میں مبتلا رکھا۔ اپنی ذات کے لیے تو رسول ہر پریشانی اور ہر تکلیف اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار تھے، لیکن ان کا نفس بلند اس کے لیے کیسے تیار ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی ہے، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت و آبرو محض اس پناہ دینے کے باعث مستقل خطرے میں پڑ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ اور مہاجرین کے لیے دفاع کا حکم ہوا، اور ان کے مدافعانہ اقدامات نے انصار کے دلوں میں بھی جوش نصرت بڑھا دیا، اور وہ عام مسلمان جن کے لیے حکم تھا کہ وہ تلوار نہ اٹھائیں اور اپنے ہاتھوں کو روکے رہیں، ارشاد خداوندی ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سورہ نساء آیت 77۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف بنگاہ غور نہیں دیکھا جن کے لیے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رہو اور بس نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو؟ ایسے لوگوں کے دلوں میں بھی ولولہ جہاد پیدا ہوا اور رسول اکرم کی خدمت میں آ کر وہ بھی تلوار اٹھانے کی اجازت مانگنے لگے۔ اسلام اگرچہ خونریزی اور ہر فتنہ و فساد کا سخت ترین مخالف ہے، لیکن وہ ارادے جو کفار کے تھے اور وہ تکلیفیں اور پریشانیاں جو پے بپے مشرکین سے پہنچ رہی تھیں، ان کا دفعہ عدم تشدد سے ممکن نہ تھا۔ پھوڑا پک چکا تھا جس کے لیے آپریشن کی ضرورت تھی، لہٰذا اول رسول کے مخصوص ساتھیوں کے لیے دفاع کی اجازت اللہ کی طرف سے ملی، اور اس میں بھی جنگ و جدل سے بچنے اور کنارہ کش ہونے کی ہمیشہ کوشش کی گئی۔ پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، عام مسلمان تلوار اٹھانے کے لیے اجازت طلب بلکہ مصر تھے، تو برائے رفع شر ان کو اس طرح اجازت دی گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر،
الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، سورہ حج آیت 39-40۔ ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جن سے جنگ کی جا رہی ہے، اس بنا پر کہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے، اور ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، صرف اس خطا پر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔